صحابہ نبی اور امت کے درمیان کا پل ہیں. اگر اس پل کو توڑ دیا جائے تو یہ امت اپنے نبی سے محروم ہو جائے گی. صحابہ اللہ اور نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان کا واسطہ ہے. اگر اس واسطے کو ختم کر دیا جائے تو امت اپنے نبی تک نہیں پہنچ سکتی ہے. صحابہ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی کہ صحابہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے ذریعے سے دین کی حفاظت بھی کی اور دین کو اللہ تعالیٰ کی زمین تک پھیلانے کے لیے بھی ان صحابہ سے کام لیا. ان صحابہ نے دو بڑے عظیم کام انجام دیے. سب سے پہلے یہ دین اللہ کے نبی سے لیا. یہ صحابہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ بہت محفوظ شکل میں ایک ایک چیز جس کو آج ہم دین کہتے ہیں صحابہ کرام نے محفوظ کی. صحیح عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. عبادات کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ کیے. اللہ کے نبی کی عبادت کی ایک ایک ادا صحابہ کرام نے نوٹ کی. اللہ کے نبی قیام ایسے کرتے تھے, اللہ کے نبی رکوع ایسے کرتے تھے, رفع الیدین اس طریقے سے کرتے تھے, تشہد میں اللہ کے نبی یوں بیٹھتے تھے, سجدے کی یہ کیفیت ہوتی تھی, روزہ ایسے رکھتے تھے, حج کے مناسک اللہ کے نبی نے ایسے انجام دیے. ایک ایک عبادت کی ادا صحابہ کرام نے بہت باریکی سے محفوظ کی. عقیدے بھی اللہ کے نبی کے محفوظ کیے, عبادتیں بھی محفوظ کی, اللہ کے نبی کے معاملات, اللہ کے نبی کے عادات, اللہ کے نبی کے اخلاق, اللہ کے نبی کی سیرت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز پوری باریکی کے ساتھ صحابہ کرام نے محفوظ کیے. آپ دیکھیں, میں یہ بات بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ حدیث کی جو کتابیں جب اٹھاتے ہیں اور آپ بہت باریکی سے صحابہ کرام کی جو ایک طریقہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت کو اور اللہ کے نبی کی عادات کو محفوظ کرنے کا, جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ صحابہ کی عظمت پر اش اش کر اٹھتے ہیں کہ کتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا. ایک ایک کیفیت کی, رفع الیدین ایسے کرتے تھے, تشہد میں ایسے بیٹھتے تھے, تورک کا یہ طریقہ ہوتا تھا, استسقاء کی نماز ایسے پڑھی, کسوف کی نماز ایسے پڑھی, خسوف کی نماز, چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز ایسے اللہ کے نبی نے ادا کی, عید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی, روزہ اللہ کے نبی یوں رکھتے تھے, صدقہ تو خیرات میں اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا. اللہ کے نبی اٹھتے ایسا, بیٹھتے ایسا تھے, چلتے ایسا تھے, سواری ایسے کرتے تھے, کپڑے ایسے پہنتے تھے, بال ایسا بناتے تھے, سرما ایسا لگاتے تھے, گھر میں ایسے ہوتے تھے, گھر کے باہر ایسے رہتے تھے. ایک ایک ادا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کری. ایک ایک حرکت, ایک ایک سکون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوٹ کیا صحابہ کرام نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کی وہ باتیں اللہ کے نبی کی جن کا ڈائریکٹ دین سے تعلق نہیں تھا وہ بھی محفوظ کر دیا صحابہ کرام نے. مطلب حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی داڑھی اور سر کے سفید بال گنے کہ کتنے ہیں آخری عمر میں. سفید بال کون گنتا ہے؟ اس کا دین سے کوئی باقاعدہ تعلق نہیں تھا. دین پر عمل کرنے کے لیے جاننا ضروری نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے کتنے بال سفید تھے, پر انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی ہر چیز سے اس کو دلچسپی ہوتی. بال گن لیے کہ سر اور داڑھی میں کتنے بال سفید ہے, کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی سر اور داڑھی کے سفید بال گنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 بال سفید تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا یوں پہنتے تھے, الگ الگ کپڑوں کی کیفیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال ایسے جاڑتے تھے, جوتیاں ایسے پہنتے تھے, حتیٰ کی جو جوتی پہنتے تھے اس کی تک کے صفات بیان کر دی کہ اللہ کے نبی کی جوتیوں میں جو ہے نا وہ 2 فیتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سپتیہ جوتی پہنتے تھے جو بالکل صاف ستھری تھی, گائے کی چمڑی سے وہ جوتی بنی تھی اور جو ہے نا اس کے آگے کا حصہ موٹا تھا, پیچھے کا حصہ موٹا تھا, بیچ کا حصہ پتلا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہے وہ معقبہ تھیں, اس کے پیچھے تھوڑا سا ابھار تھا تاکہ پیر باہر نہ آ جائیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ملسنہ تھیں یعنی آگے سے گول تھیں. جوتیوں کی بھی صفات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی. تو ایک کارنامہ صحابہ کا یہ ہے کہ دین اللہ کے نبی سے, دین کے نام پر عقیدے بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے عقیدے کی چیزیں بھی سیکھ کر کے محفوظ کی, بلکہ پہلے تو عقیدہ ہی سیکھا. صحابی کہتے ہیں تعلمنا الایمان, ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا, عبادتوں کی کیفیت, اللہ کے نبی کی سیرت, شب و روز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ گفتگو کرنے کی اور اللہ کے نبی کی چلنے پھرنے, سواری کرنے, ہر چیز کی ادا, سب کچھ اللہ کے نبی سے لیا. پہلا کام تو یہ کیا. پھر اس کے بعد یہ سارا امت تک کے پہنچایا, ایک ایک چیز مجلسیں لگا کر کے لوگوں تک اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائی. جب ان لوگوں کا دور آیا جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا تو ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے امت تک پہنچائی. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں,
یہ ان کا ہم پر احسان ہے. آج ہم اپنے نبی کو جتنا بھی جانتے ہیں یہ صحابہ کے صدقے سے جانتے ہیں. یہ صحابہ کا احسان ہے. یہ صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور ناشکرہ ہے وہ آدمی جو صحابہ کے اس احسان کو نہ سمجھے اور ان کا شکریہ ادا نہ کرے کہ آج ہم جتنا اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہیں انہی صحابہ کی محنتوں کے نتیجے میں جانتے ہیں. پورا دین، شریعت اور سیرت، شریعت بھی لی اور سیرت بھی محفوظ کیا اس کو، پھر اس کو امت تک کے پہنچایا. اس دین کی جو جسمانی ذریعے سے حفاظت کی، اس کا تو میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جانی قربانیاں صحابہ کرام نے کیا دی. پر صحابہ کا صرف یہ احسان ہم پر نہیں ہے کہ صحابہ نے اپنی جانی قربانیاں دی. صحابہ کا یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے جو علمی حفاظت کی دین کی، بھائی جان دے کر کے تو اس کی حفاظت کی، وہ اپنی جگہ پر وہ احسان تو ہے ہی ہے، پر علمی حیثیت سے جو صحابہ کرام نے اس دین کی حفاظت کی وہ بھی ایک صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے. اس کو خالص رکھنے کے لیے پہلی بات تو وہ دین سیکھنے کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی آسان کام نہیں تھا. آپ کبھی جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے واقعات اٹھائیے، خاص طور پہ اصحاب صفا کے واقعات. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ صحابہ نے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سمجھا، یہ آسان نہیں تھا. اس کے لیے صحابہ کرام کو بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑی. ایک اکیلے حضرت ابو ہریرہ پر بہت سارے لوگ تان کرتے ہیں نا، اتنی حدیث حضرت ابو ہریرہ کے پاس کیسے آ گئی جو کبار صحابہ کے پاس نہیں تھی. ارے بھائی، حضرت ابو ہریرہ کی مشقتوں کے بارے میں پڑھیں. انہوں نے یہ دین اللہ کے نبی کی حدیثیں سیکھنے کے لیے کتنی جدوجہد اور کتنی محنتیں کی ہیں، تو یہ دین انہوں نے محفوظ کیا ہے. نوجوان تھے یہ اصحاب صفہ، بیشتر ان میں سے نوجوان لوگ تھے، ہٹے کٹے تھے، توانا تھے، طاقتور تھے، تندرست تھے. دنیا ان کے لیے کھلی ہوئی تھی. اگر چاہتے تو دنیا کما سکتے تھے، بازار میں جا کے کاروبار کر کے مال کما سکتے تھے، اگر چاہتے تو نوکری کر کے مال کما سکتے تھے. بہت سارے ذریعے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بند کر لیا، ہر کام اپنا چھوڑ دیا، اپنی زندگی کو تیاگ دیا. کس لیے؟ دین کو محفوظ کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، لکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو زمانہ گزر چکا تھا اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں. لوگ حضرت ابو ہریرہ بعض مرتبہ وہ روایتیں کرتے ہیں جس زمانے میں وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو بہت بعد میں فتح مکہ کے بھی بہت بعد ایمان لے کر کے نا حضرت ابو ہریرہ. لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ وہ دور کیسے، مکی دور کی حدیثیں کیسے بیان کر رہے ہیں؟ بھائی حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے اس وقت کی بھی حدیثیں محفوظ کی جب وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے. یہ بات شیعہ حضرات جو ہے نا وہ اس بہت اعتراض کرتے ہیں، اور منکرین حدیث کی بھائی اس دور میں تو حضرت ابو ہریرہ ایمان ہی نہیں لائے تھے، تو اس دور کی حدیثیں کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ صحابہ کرام سے پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی وہ جو دور تھا آپ کا جب آپ ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، یا جب آپ نیا اسلام لائے تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیثیں سنتے تھے، اور جو کبار صحابہ تھے ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لیتے تھے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ کے پاس اتنی حدیثیں ہیں. یہ جو بہت جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم حاصل کرنے کا ان کا طریقہ کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ صرف اللہ کے نبی سے سن کر حدیثیں نہیں نوٹ کرتے تھے، صحابہ سے سن کر کے بھی حدیثیں نوٹ کرتے تھے. کبھی وہ ذکر کر دیتے، کبھی ذکر نہیں کرتے. صحابی اگر کسی صحابی کا نام لے تو اس سے حدیث ضعیف نہیں ہوئی، کیونکہ صحابی اگر سند میں منقطع ہے تو صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر صحابی کا نام لیا حضرت ابو ہریرہ مینشن کرے کہ میں نے کس صحابی سے سنا ہے. تو یہ جو علم حضرت ابو ہریرہ کو ملا یہ ایسے نہیں مل گیا، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا، چھوڑ دیا، کچھ نہیں کیا سوائے حدیثیں سننے سنانے کے. بھوکے رہتے تھے کئی دنوں تک کے. خود فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے یہ حالت ہوتی تھی کہ میں ممبر کے قریب غشی کھا کر کے گر جاتا تھا، تڑپتا تھا بھوک سے. لوگوں کو لگتا تھا ابو ہریرہ کو مرگی آ رہی ہے، حالانکہ وہ مرگی نہیں ہوتی تھی، وہ بھوک کی وجہ سے میری حالت خراب ہوتی تھی. میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو مرگی آ رہی ہے. تب یہ حدیثیں محفوظ کی انہوں نے. خود بتاتے ہیں دوسرے اصحاب صفہ کے بارے میں. اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ ان کا کام تھا نبی کی حدیثیں نوٹ کرنا، قرآن کی آیتیں نوٹ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو محفوظ کر کے رکھنا. یہ ان کے ذمے دیا گیا تھا یہ کام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یہ کام، یاد کرنا اللہ کے نبی کی باتوں کو. یہ اصحاب صفہ یہ نوجوانوں کی جماعت تھی، 70 80 بعض مرتبہ 100 سے زیادہ ان کی تعداد پہنچ جاتی تھی. اور ان کا کچھ نہیں تھا، گھر بار کچھ نہیں تھا ان کا. یہ رہنے کو بھی ان کو گھر نہیں دیا گیا، ایک چبوترا بنا دیا گیا. صفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے چبوترا ہوتا ہے نا، ہم لوگ ممبئی والے وٹا جس کو کہتے ہیں، ہاں، تو وہ چبوترے میں رہتے تھے بیچارے. خود کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، مسجد میں لگے رہتے تھے، لکھنے پڑھنے میں، علم حاصل کرنے میں.